अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। आज यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मुल्क में मनाया गया। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान के मौके पर जबरदस्त परेड हुई जिसमें चाइनीज, सऊदी और तुर्किश ट्रूप्स ने भी हिस्सा लिया। वजीर आजम और हुकूमती रहनुमाओं ने पुरजोश खिताब किए अवाम से और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का कहना है कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं लेकिन पीपल्स पार्टी बाकी रहेगी। इसके अलावा और अहम इश्यूज भी हैं जिन्हें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। वालेकुम अस्सलाम और नाजरीन को यौम पाकिस्तान मुबारक। यौम पाकिस्तान मुबारक सबको और आपको भी। जी बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, मुल्क की सियासत की तरफ आते हैं लेकिन आज मुल्क भर में 77th यौम पाकिस्तान की तकरीबात मनाई गई, तो आप इस मौके पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो जैसे आपने जरदारी साहब के जो बयान सामने आए हैं वो आपने उठाया, और भी बहुत सारे हैं, इश्यूज हैं, और यकीनन अब 23 मार्च गुजर गई तो लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि अदालत का फैसला जो है वो पैनामा का कब आता है। मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि 14 अगस्त से पहले आ जाएगा इंशाल्लाह। बहरहाल उसमें बाद में बात करते हैं, लेकिन देखिए, यौम पाकिस्तान के हवाले से ये तकारीब हुई, परेड हुई जबरदस्त, बहुत कुछ सारा दिन आज जो लोगों के अंदर मोहब्बत है मुल्क से, और सब कुछ मैं ज़ाहिर देखता भी रहा, सुनता भी रहा मुख्तलिफ हवालों से। लेकिन ये एक बात जो है ना, एक बात बतौर एक पाकिस्तानी मेरे जहन में आती है, और ये कि पाकिस्तान हमने क्यों बनाया था, इसका मकसद क्या था। मतलब है कि इसको क्या हमने इसलिए बनाया था कि सारा दिन टीवी चैनल्स हों बहुत सारे और उन पर ट्रांसमिशन चलती रहे सारा दिन, इसलिए पाकिस्तान बनाया था हमने, या ये कि करोड़ों रुपए के इशारात में अखबारों में और मुख्तलिफ रहनुमाओं की तस्वीरें हों उन पे, और साथ कायद आजम की तस्वीर लगी हो, अल्लामा इकबाल की लगी हो, इसलिए बनाया था पाकिस्तान, या छुट्टी हो जाए एक दिन इसलिए बनाया था। यानी पाकिस्तान बनाने का मकसद जो था वो क्या था, मतलब मैं जितना समझता हूँ एक पाकिस्तानी के तौर पे, वो मकसद ये था कि एक अकलियती टोला हमारे सरों पे बैठ गया था और वो बाहर की कुव्वतों के साथ मिलके मुसलमानों का इस्तेसाल कर रहा था, और हम चाहते थे कि हमारा एक ऐसा कोना, एक ऐसी जगह हमारे पास हो जहां पे हमें हकूक मिले, हमें इंसाफ मिले जी, हमें नौकरियां मिले, हमें तालीम मिले, हमें जो कुछ नहीं दे पा रहा गोरा और गोरे के साथ मिली हुई एक अक़लियत, हमें वो नहीं दे पा रहे, तो इसलिए हमें अलग एक मुल्क चाहिए था। अब जब 70 साल बाद हम देखते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि फिर हमें एक आजादी चाहिए, और उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब ऑफशोर कंपनियों की हुकूमत है, और उनके साथ फिर एक टोला जो है अक़लियती टोला शराफिया और बदमाशिया का उनके साथ मिला हुआ है। पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिला था, अब ऑफशोर कंपनी और वो मिले हुए हैं, और बिल्कुल वही तरीका है। यानी आप उस वक्त भी अंग्रेजों ने कैसे खरीदा था ये बदमाशिया को, या यहाँ पर भी तो बहुत सारे गद्दारान थे ना, उनके नमकवार थे ना, वो कैसे खरीदे थे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, जायदादें जी, कारोबार, उनको टाइटल्स दे दिए थे, उनको यहाँ पे सरमाया फराम कर दिया था, जमीनें दे दी थी, और 1857 में भी उन्होंने मुखबरियां की थी। किसी ने 20 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए दे के मुखबरियां करके और मुसलमानों का खून बहाया था अंग्रेजों के साथ मिलके। तो उसी तरह का, वो तो खैर शायद बड़ी तादाद में थे, आज उन्हीं की औलादें हैं या उसी तरह के लोग हैं, एक बदमाशिया शराफिया, वो ऑफशोर कंपनियां उनके साथ मिले हुए हैं, तो उससे हमें आजादी हासिल करनी है। देखिए, कौम तो जबरदस्त है, लेकिन वो इश्यूज जो 77 साल या 70 साल पहले हमारे सामने थे, दरमियान में हमने बड़ी हद तक हमारी उनसे लड़ाई जारी है, टोले के साथ लड़ाई जारी है, जो कि बिल्कुल वही आप देख लें, उस वक्त भी बदमाशियां बैठी थी, आज भी बदमाशियां बैठी है, और इनसे हमने निजात हासिल करनी है। प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक मसला है इस वक्त, और वो ये है कि पाकिस्तान में
लीडरशिप का, यानी कायद का, कोई कायद हमें चाहिए। इस कौम को कोई लीडर्स चाहिए, और लीडर से मुराद एक नहीं है। हमें अच्छे बैंकर्स ऊपर नहीं आ पा रहे, मईशत संभालने वाले ऊपर नहीं आ पा रहे, यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले ऊपर नहीं आ पा रहे। अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन ये जो टोला है इसको हमने किस तरह भगाना है, जिस तरह हमने पहले भगा दिया था, और इंशाल्लाह हम इस बार भी भगाएंगे। और एक वकील अदालत के अंदर ही, दुनिया की अदालत के सामने केस पेश हुआ था ना, और एक मुतवस्सित तबके के किसी जागीरदार ने नहीं, किसी बहुत बड़े कोई खानदानी, कहना चाहिए ना, खानदान, नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल कोई हुक्मरानी करता शख्स नहीं, एक मुतवस्सित मिडिल क्लास, मोहम्मद अली जिन्ना, मिडिल क्लास अल्लामा इकबाल। तो ये मिडिल क्लास के लोगों ने, और फिर जाहिर है एक मूवमेंट चली तो उसमें जागीरदार भी आगे, कुछ अच्छे लोग उन्होंने भी सपोर्ट किया, लेकिन बेसिकली तो मिडिल क्लास मूवमेंट थी। और उन्होंने अब कानून के जरिए, कानून का सहारा लेके इस बदमाशिया से निजात हासिल की थी और दौड़ा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी वालों। मुझे लगता है कि अब फिर एक बार वही इंसाफ, वही अदालतें उसी तरह से दोबारा ये ऑफशोर कंपनियां और बदमाशी और बाकी सारे लोग जिन्होंने एक टोले ने कब्जा किया हुआ है, और फिर हकूक की जंग है, फिर वही इश्यूज हैं, नौकरियां, तालीम, सेहत, जो हम चाहते थे वही इंशाल्लाह उसी की तहरीक है। और मुझे यकीन है जैसे 1947 में हम जीते थे, हम फिर एक बार जीतेंगे और अपने हकूक हासिल करेंगे। ये तो देखिए एक ऑन गोइंग, एक मुसलसल जद्दोजहद करनी पड़ती है कौमों को, वरना इस तरह के टोले आप एक बार भगाएं वो फिर आ जाते हैं, फिर भगाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर भगाए, ये तो एक जहद मुसलसल है। और उससे हम फिर दोबारा लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ के आगे निकलेंगे। और आज आप देखें, आज जो आपने बात की परेड की, ये परेड का सिंबल था। वो जो लोग जिन्हें पाकिस्तान को तबाह कर दिया दुनिया में, ये कर दिया, मॉस्को में डायलॉग होने जा रहा है अगले महीने इंशाल्लाह, और उसके नतीजे में पूरी मुझे उम्मीद है कि अफगानिस्तान जो है वो भारत के तसल्लुत से निकलेगा, आजादी हासिल करेगा वो भी, और डायलॉग को, अमन प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। और आज आप देखें, चाइना मौजूद था, टर्की मौजूद था, सऊदी अरेबिया, अभी बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर जो है वो पाकिस्तान का झंडा वहां पे बनाया जा रहा है। तो बात ये है कि पूरी दुनिया में हम मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है, और आगे बढ़ेंगे। बस ये लीडरशिप और ये बदमाशियां जिसको हमने 47 में भगा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के साथ, इस बार हमने ऑफशोर कंपनियां और साथ उसकी बदमाशियां जो लोकल मौजूद उनको भगाना है। कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह कर लेंगे। जी डॉक्टर साहब, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब कल रात से काफी सख्त बयानात देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और चेयरमैन नैब के बारे में कहा कि वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं और उनकी क्या हैसियत और मजाल कि वो मुझ पे केसेस बनवाएं। डॉक्टर साहब, नैब तो सिंध में करप्शन केसेस के हवाले से काफी एक्टिव नजर आ रही है, तो आप इन स्टेटमेंट्स को कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे चेयरमैन नैब की क्या हैसियत, ये बात तो उन्होंने ठीक की है। चेयरमैन नैब की वाकई कोई हैसियत इस वक्त नहीं है। वो तो अदालत अभी मेरे ख्याल से फैसला गालिबन मतलब दो राय है इसमें। एक तो ये कि मार्च के ही आखिरी दिनों में आ जाएगा, कुछ 30-31 तक कह रहे हैं लोग, या कुछ कह रहे हैं कि अप्रैल के शुरू के दिनों में आ जाएगा, फैसला आया जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, देखिए जरदारी साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी, मैं जरदारी साहब के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक मजमूई तौर पे, एक मजमूई पहले बात करता हूँ। देखिए, कुरान शरीफ की जो आयात हैं, ये सूरतें हैं जितनी भी, एक से बढ़ के एक है, और आप एक एक लफ्ज पे कुरान शरीफ के गौर करते चले जाएं तो अब उसमें लगेगा डूबते चले जा रहे हैं। लेकिन खास तौर पे जो सूरह असर है, आप उसकी सिर्फ 3 आयत है, छोटी सूरत है कुरान शरीफ की, मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी, छोटी सूरत है सूरह असर, 3 आयत है उसकी सिर्फ। पहली आयत जो है उसमें अल्लाह ताला जमाने की कसम खा रहे हैं, जमाने की कसम, गुजरा हुआ जमाना, मौजूदा जमाना, आने वाला जमाना, जमानों की कसम खा रहे हैं। दूसरी जो आयत है उसमें अल्लाह ताला कसम खाने के बाद ये फरमा रहे हैं कि इंसान खसारे में है, घाटे में है, हलाकत की तरफ है। और फिर तीसरी जो आयत है उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कौन से लोग बचते हैं, कौन से लोग खसारे में नहीं है, कौन से लोग हलाकत में नहीं गए, कौन से लोग घाटे में नहीं है। और 4 क्वालिटीज बता रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सिर्फ 4 लोग हैं, 4 किस्म के लोग हैं
جو بچیں گے ہلاکت سے، خسارے سے، گھاٹے سے، اس کے علاوہ سارا انسان خسارے میں ہے۔ اور 4 لوگ کون کون سے؟ نمبر 1 جو ایمان لائے، نمبر 2 جو نیک عمل کرتے ہیں، نمبر 3 جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، اور نمبر 4 جو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ دیٹس اٹ، جی ختم۔ اس سورت پہ آپ جتنا غور کریں، سورہ اثر پہ، آپ کو ایسا لگے گا جیسے بہت کچھ ان 3 آیتوں میں سمو کے اللہ تعالیٰ نے سامنے آپ کے رکھ دیے۔ انسان خسارے میں، ان 4 کوالٹیز جن میں ہیں، ان کے علاوہ سب خسارے میں، سب گھاٹے میں، سب نقصان میں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ میں مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں، ابھی میں کسی ایک خاندان کے ایک شخص کی بات نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں کہ زیادہ طاقت اور زیادہ پیسہ، یہ بھی اپنی جگہ بیماریاں ہیں۔ یعنی جو بیماریاں ہیں نا، اس میں سے یہ بھی، اگر آپ بھوکے ہیں تو بھی بیماری ہے، آپ کے اندر کمی ہو جائے گی، شوگر آپ کے اندر نہیں ہوگی۔ اگر شوگر زیادہ ہو جائے تو بھی بیماری ہے۔ یعنی لوگوں نے اس بیماری کا نام ہی رکھ دیا اس کو شوگر ہے۔ اس کو کیا ہے؟ اس کو شوگر، یہ نہیں کہتے لوگ ڈائبٹیز ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو شوگر ہے۔ شوگر کی بیماری ہے، یعنی میٹھے کی بیماری، یعنی دولت زیادہ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ کسی چیز کا زیادہ ہو جانا، جو کہ چیز اچھی ہے، کتنا اچھا ہوتا ہے میٹھا، تمہیں منہ میٹھا کرو، خوشی کا موقع ہے، لیکن میٹھا زیادہ ہو جائے بیماری۔ اب بات یہ ہے کہ زیادہ اس بات پہ بحث کر سکتے ہیں ہم کہ خاندان جو ہیں، یہ لوگوں کے گھر، پیسہ کم ہونے سے زیادہ ٹوٹتے ہیں یا پیسہ زیادہ ہونے سے زیادہ ٹوٹتے ہیں؟ آپ کو ان گھروں میں زیادہ مصیبتیں نظر آتی ہیں جب پیسہ نہیں ہوتا، یا ان گھروں میں زیادہ نظر آتی ہیں جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے؟ اور آپ پورے معاشروں پہ، پورے انسانوں کو دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ اب وہ جس کے پاس 5 روپے یا 100 روپے، وہ باہر چارپائی ڈال کے سو رہا ہے، اور جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے یا 10,000 روپے ہیں، وہ سڑک پہ جاتا ہے، وہ ڈر رہا ہے کہ میرا بیگ کوئی نہ، میرا پرس چھین کے نہ بھاگ جائے کوئی۔ جی اب زیادہ پیسہ جب آ جاتا ہے انسان کے پاس، تو انسان اتنا ہی زیادہ پریشان اور غیر محفوظ ہوتا ہے۔ میں انٹرویو جب بھی سنتا ہوں اپنے حکمرانوں کے، زرداری صاحب کا اسپیسیفک ذکر نہیں کر رہا، میں اپنے حکمرانوں کا انٹرویو سنتا ہوں، میں وہ جو ارب کھرب پتی لوگ ہیں ان کو دیکھتا ہوں، ان کی وہ چلتے کیسے ہیں، پھرتے کیسے ہیں، ان کو یہ نارمل لوگ نہیں ہوتے، یہ ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا، عام انسان ہے، اس کی جیب میں 10,000 روپے ہوں گے، وہ ڈرے گا کہ یار میں باہر سڑک پہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی چھین نہ لے۔ 1 لاکھ روپے ہوگا، اور زیادہ ڈرے گا، وہ شک کرے گا دوسرے، اگر اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ، شک کرے گا، چھپائے گا دوسرے سے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور جیسے جیسے آپ کے پاس زیادہ طاقت آتی جاتی ہے، زیادہ پیسہ آتا جاتا ہے، انسان کے اندر وہ خوف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں، جی یار اس کو بینک میں رکھوا دو، یار اس کو لاکر میں رکھوا دو، یار گھر کے باہر 6 گارڈز کھڑے کر دو، یار چوکیدار، تو ان کی نیند رات کی غائب ہوتی ہے، دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں جب یہ موجودہ حکمرانوں کو دیکھتا ہوں، یہ پاکستان کی بات ہے، دنیا بھر کے، میں کل زرداری صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ زرداری صاحب جو ہیں، اب زندگی کی ایسی سٹیج پہ ہیں، وہ صدر بھی بن چکے ہیں، ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ شاید ان کو بھی نہیں پتا، اور دوسرے ناموں سے، ان کے اپنے نام سے تو نہیں ہے، دوسرے ناموں سے آف شور کمپنیاں ہیں، ہوٹلز ہوں گے، کیا کچھ ہوگا اللہ جانتا ہے۔ انہوں نے کہا میں بلاول ہاؤس لاہور میں بیٹھا ہوں، اب وہ بلاول ہاؤس لاہور کہاں سے آیا ہے، کیا ہے، وہ آفیشیلی تو کرائے دیتے ہیں اس کا، وہ چلے ٹھیک ہے، مان لیا۔ لیکن اب دیکھیں نا آگے کیسے، آگے کیا کرنا ہے زرداری صاحب، آگے کیا؟ آگے زرداری صاحب کی ظاہر صحت بھی اچھی نہیں رہتی ہے، ہمیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دے، آپریشن بھی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت دے، لیکن آگے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اتنا سارا پیسہ ہے، انہوں نے دولت ہے، سب پارٹی ہے، لوگ ہیں، سب کچھ، بس آگے کیا کرنا ہے؟ آگے ایک بیٹا ہے، اور دیکھیں پاکستان میں اب صورتحال ایک اور بھی ہے۔ پہلے جو ہے وہ یہاں پر لیڈر بنا کرتے تھے، اب پاکستان میں لیڈر پیدا ہوتے ہیں، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، تو اس کو کیا نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہہ دیں نا مستقبل کا وزیر اعظم ہے یہ بچہ یا بچی، یہ والے حالات آ گئے ہیں نا پاکستان کے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک ان کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی زندگی دے، خوش رکھے، بلاول، اب اربوں روپے کی جائیداد ہے، بلاول کو آگے کرنا ہے نہیں کرنا، کیا کرنا ہے،
بلاول آگے کیا سوچ رہے ہیں؟ چھوٹی عمر میں بلاول کو پوری پارٹی مل گئی ہے بنی بنائی، کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑی، اربوں ڈالرز بلاول کے پاس جائیں گے آئندہ، اللہ تعالیٰ زندگی دے زرداری صاحب کو، ایک بنی بنائی پارٹی ملے گی بلاول کو جیسے زرداری صاحب کو مل گئی، اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے۔ لیکن اب آپ دیکھیں نا یہ کتنے پرابلمز ہیں۔ اچھا اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیسہ کمانا، اب مسئلہ یہ کہ پیسے کو بچانا کیسے ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو آپ دیکھ لیں، میں زرداری صاحب کی گفتگو پہ بعد میں آتا ہوں، میاں نواز باقی لوگوں کو آپ دیکھیں، اب میاں نواز شریف صاحب آگے کیا کرنا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب نے زندگی میں، میاں نواز شریف صاحب 2 دفعہ وزیر اعظم بن گئے، پیسہ بے تحاشا ہے، پوری دنیا گھوم لی، سیر کر لی، پوتے ہو گئے، وہ بھی بچے بڑے ہو گئے، ان کے بچے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن آگے کیا مسئلہ کھڑا ہے؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا آگے؟ ظاہر ہے 2 بیٹے جو ہیں وہ تو سیاست میں نہیں ہیں، وہ تو کاروبار کرتے ہیں، بیٹی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کو جان سے پیاری ہے، ہماری بہن ہے مریم نواز، لیکن مسائل دیکھیں نا آپ کہ آگے کیا کر رہے ہیں، آگے کیسے؟ 2-3 تلواریں لٹک رہی ہیں سر پہ، ایک لٹک رہی ہے باقر نصیر رپورٹ جس میں وہ میاں نواز شریف صاحب خود اور ان کے رفقا کا نام اگر آتا ہے نہیں آتا کیا بنتا ہے اس کا، اس ایف آئی آر کا، وہ ایف آئی آر تو ہٹی ہوئی سیل پڑی ہے، لیکن دو ایسے معاملات ہیں جس میں براہ راست مریم نواز صاحب آتی ہیں جو کہ جانشین ہے، جو کہ ان کی آپ سمجھ لیں کہ یعنی میاں نواز شریف صاحب کی جان ہے اپنی بیٹی میں، اور ہر بات کی ہوتی ہے، لیکن اب مصیبت یہاں کیا کھڑی ہے کہ پینما، چلے پینما تو ایک اپنی جگہ پہ ہے، اس کا کیا فیصلہ آتا ہے، وہ تو چلے سیاسی کیریئر ہوگا پولیٹیکلی، لیکن دوسرا ڈان لیکس جو ہیں وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد، پھر کچھ عرصے کے بعد فوج یاد دلاتی ہے، ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا، سارے معاملات اپنی جگہ، قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اور ڈان لیکس سے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں آپ اچھا ڈان لیکس کیوں خطرناک ہے؟ باقر نقوی بھی خطرناک ہے لیکن وہ اس میں مریم تو نہیں ہے، یہاں پر تو معاملہ ڈان لیکس کا الگ ہے، اور جیسے ہی ڈان لیکس میں آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی تم قربانی کا بکرا بنو، تو لوگ کہیں گے ایک منٹ ٹھہر جائیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا تھا، اس میں جو فوج کی طرف سے آئی ایس پی آر نے کہا تھا وہ یہ کہا تھا فیبریکیٹڈ، یعنی جھوٹی خبر بنائی گئی، اینڈ پلانٹڈ، اور پھر چھپائی گئی، یعنی پوری کنسپیریسی، پوری سازش ہے جی۔ اب مجھے یہ بتائیں یہاں سے کیا فوج پیچھے ہٹے گی؟ اچھا فوج ہر کچھ عرصے کے بعد یاد دلاتی ہے ڈان لیکس جی، اب ڈان لیکس کو آپ اگر کہتے ہیں کہ طارق فاطمی، تو طارق فاطمی کے اوپر کیا آپ یہ کہیں گے اچھا یہ انوالو تھا، تو پھر اس کے بعد پہلی بات نہیں ہوگی کہ غداری کا مقدمہ، یہ نہیں کہ خبر لیک ہوئی، ایسا نہیں کہ خبر ایک اجلاس کی خبر باہر لیک ہو گئی، نہیں جی، ایک خبر گھڑی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق جی۔ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینے کا وقت ہو گیا ہے جی۔ اب یہ ایک ایسی تلوار ہے جو وہاں بھی لٹک رہی ہے۔ اچھا اب زرداری صاحب کے انٹرویو پہ آپ آ جائیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں جی ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینے کا وقت ہو گیا ہے، بریک سے آ کر اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب کا چیئرمین کیا بیچتا ہے، اور بھی انہوں نے بڑی دلچسپ گفتگو کی، لیکن اس کو مجموعی تناظر میں ذرا ملک کے مجموعی جو سیاسی بحران، اب ظاہر تیز گزر گئی نا، وہ تو میں نے مزار بات کی تھی 14 اگست والی، اب تو فیصلہ بالکل یعنی لوگ انتظار کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ کھینچا بھی نہیں جا سکتا، وہ فیصلہ عدالت کو سامنے لے آنا چاہیے جی۔ تو بہت کوئی اتنا بھی لمبا ظاہر تفصیلی فیصلہ عدالت لکھ رہی ہے، لیکن اس کے ملک میں جمود ہے، نہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، نہ سیاست ہو رہی ہے، نہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے عدالت سمجھتی ہے ان معاملات کو اور جلد ہی فیصلہ سامنے لے آئے گی۔ بریک لیں اور اس کے بعد سے بات کریں جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے چیئرمین نیب کے حوالے سے جو زرداری صاحب کے بیانات ہیں، اور 23 تاریخ گزرنے کے بعد سیاست میں پھر آنے والے دنوں میں تیزی آئے گی اور پینما کیس کا فیصلہ جلد آنے کا امکان بھی ہے، اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، زرداری صاحب نے اسی پارلیمنٹ میں آنے کا اعلان کیا ہے، کیا وہ پینما کا فیصلہ آنے کے بعد الیکشن لڑیں گے، یا اگر فیصلے میں مزید ڈیلے آتا ہے تو پھر ان کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ یہ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، یقیناً زرداری صاحب بھی پوری قوم کی طرح انتظار کر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے، اور جو انٹرویو دیکھیں زرداری صاحب نے جو باتیں کی ہے نا، وہ یہ نہیں، وہ بڑے 90 تلے انداز میں مناسب
बड़ी मुनासिब उन्होंने बातें यानी की हैं। कोई उनकी बहुत ज्यादा गुस्सा उनको नहीं आया, सवाए चौधरी निसार साहब का जब जिक्र उन्होंने किया और या उन्होंने चेयरमैन नैब के बारे में अचानक उन्होंने एक बात की जो बड़ी, यानी मुझे नहीं पता कि उसको किस अंदाज में उन्होंने बात की, उनको धमकी है या कैसे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के ऊपर नैब कुछ करती है तो वो कहते हैं इसको पर काट देंगे और इसके बाल उतर देंगे और क्या कर देंगे, और जरदारी साहब कहते हैं इसकी क्या मजाल के मेरे ऊपर कुछ करे। तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात थी जो अचानक ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ही ठंडे मिजाज में आराम से एक फ्रेंडली सा इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन अचानक बीच में वो उनका जो खास कलर होता है वो आया गुस्से का। लेकिन उससे हटके देखिए दो तीन बातें, एक तो ये कि पैनामा का फैसला, तफसीली फैसला, वो किस किस को अपनी जद में लेके जाता है। एक तो ये बात है क्योंकि देखिए ना, अदारे आपके नाकाम, FBI नाकाम हुआ, पार्लियामेंट TOR नहीं बना सकी, कैसे उसमें FIA का रोल उसमें क्या रहा, बाकी तमाम अदारों का भी तो फेलियर सामने आया है ना उसमें। और जहां पे एक तरफ डॉन लीस की तलवार लटक रही है, वहां दूसरी तरफ ये पैनामा। डॉन लीस में तो चले एक जरदारी साहब का इशू नहीं है, डॉन लीस का जरदारी साहब का तो इशू नहीं है, लेकिन जो पैनामा का फैसला है उससे तो पूरा का पूरा ये जो बदमाशी है इनकी गर्दनें। देखिए वो जब आज 23 मार्च है जब पहली नजरियाती रियासत कायम हुई थी, तो तब भी तो मदीना मुनव्वरा में जब रियासत कायम हुई थी तो तब भी तो 360 बुतों के सर उड़े थे ना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरे थे आके 360 बुत, वो भी तो उनकी गर्दन उड़ गई थी ना। तो बात ये है कि ये जब इस तरह की कोई तब्दीली आती है गर्दनें तोड़ेंगी। फैसले के नतीजे में क्या होता है, गर्दन तो जाएंगी, चाहे वो बराह रास्त जाए या वो बिलवास्ता कमीशन के थ्रू जाए, लेकिन वो एक की तो नहीं होगी, बहुत सारे लोग उसकी जद में आएंगे। अब मसला ये है कि उसकी जद में कौन कौन कैसे आता है आगे, ये अब देखना है। और उसके बाद क्या ये पार्लियामेंट बच पाएगी, क्या ये पार्लियामेंट खड़ी रह पाएगी, मियां नवाज शरीफ साहब किस तरह रिएक्ट करते हैं, उस पर क्या उनका रिएक्शन होता है, उनका डॉन लीक्स पे क्या रिएक्शन होता है। ये दो फैसले ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से ना सिर्फ मौजूदा पार्लियामेंट के बल्कि बकौल जस्टिस खोसा के मुल्क के अगले 20 सालों की किस्मत, बल्कि शायद देखिए ये जो फैसला आएगा ना सुप्रीम कोर्ट का, ये पूरी दुनिया में कोर्ट होगा, ये जेल में रखिए आप जी। ये पूरी दुनिया में इसकी मिसाल दी जाएगी कि पाकिस्तान की अदालतें अपने टैक्स निजाम की बर्बादी, अपने FIA जैसे अदारों की नाकामी, एहतसाब करने वाले सबसे बड़े अदारे नैब, जिसके अंदर खुद अब जाली भर्तियां और गिरफ्तारियां और पता नहीं क्या कुछ होने जा रहा है, उनके ऊपर सबसे बड़ी मुल्क की अदालत क्या फैसला देती है। ये पाकिस्तान के अंदर कहते हैं ना कि एक बिल्कुल एक ऐसा वक्त आ गया है जहां पे फैसला आपने करना है कि बतौर रियासत आपने कहां जाना है। क्या आपने टैक्स के निजाम को, ऑफशोर कंपनियों को 10 अरब डॉलर जो मुल्क से जा रहे हैं हर साल, क्या आपने उनको कानूनी शक्ल दे देनी है या अदारों को पकड़ धकड़ करनी है कि भाई ऐसे नहीं होगा। ये जो स्टेट बैंक का आपने चेयरमैन लगा दिया है, ये कौन है, क्या इन मामलात के ऊपर कुछ कानून साजी होगी या नहीं होगी। PIA से स्टील मिल तक सब खा गए बैठ के, कोई पूछने वाला नहीं है। नंदीपुर प्लांट बंद पड़ा है, उससे पहले 5 सालों में क्या हुआ, अंदरूनी सिंध का तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना। और कल देखिए, कल जो जरदारी साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी, उन्होंने चौधरी निसार साहब का भी हल्के से जिक्र की। बाकी नवाज, मैं तो इस बात पे हैरान हुआ जब उन्होंने ये कहा जरदारी साहब ने कि हमारे सारे मुतालबात नवाज शरीफ साहब ने मान लिए हैं, तो मैं तो सर पकड़ के बैठा हुआ था कि ये क्या कह रहे हैं जरदारी साहब। उन्होंने कहा एक मुतालबा मान लिए, सरताज अजीज को बना दिए वजीर खारजा। अरे तो सरताज अजीज तो पता नहीं कब से वजीर खारजा, वो तो क्या मुशीर खारजा बने हुए हैं, वो तो उसके बाद बिलावल ने कहा था। या तो देखिए वो तो बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है कि कौम का दिमाग खराब हो गया, या तो हमने सही नहीं समझा या खुदा जाने। सरताज अजीज साहब तो पहले से मुशीर खारजा थे, बल्कि दो मुशीर खारजा, एक तारिक फातमी और एक सरदार बिलावल ने ये कहा था कि हमें वजीर खारजा दें वरना हम तहरीक चलाएंगे। अब जरदारी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने सरताज अजीज को बना दिया, तो वो तो मुतालबा पूरा हो गया। ये पता नहीं, तो मैं समझ नहीं पाया। दूसरी बात उन्होंने की कि वो पार्लिमानी कमेटी का भी हो गया कि मुतालबा पूरा, तीसरा CPEC का भी हो गया मुतालबा पूरा, चौथा भी कोई था वो हो जाएगा। देखिए
یہ اس طرح سے معاملات نہیں چلتے، اس طرح نہیں چلتے. اور واحد مسئلہ چودھری نثار جو ہے وہ نیب کا مسئلہ. اب چودھری نثار نے بھی نیب میں کیا کیا ہے اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا ابھی تک، مجھے واقعی نہیں پتا. میں نے کل بھی کہا تھا کہ چودھری نثار صاحب یا تو دیکھیں ابھی کھلاڑیوں پر ٹی شرٹ بھی ڈال دیے، بڑے بڑے ٹھگ میگا کرپشن کیسز کے لوگ گھوم رہے ہیں ملک میں. یہ جوا کھیلا ہے، ان کے ٹیلی فون پکڑ کے آپ نے جیل پہ ڈال دے، ڈالیں آپ. مگر آپ شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ کھلاڑیوں سے. پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے کھلاڑی، پاکستان کی کرکٹ ٹیم. ابھی آپ نے امیج بنوایا پہلے، پھر اس کے بعد جو امیج بنانے میں انوالو تھے ان سے ہی سٹا کو انہوں نے سٹا کھیلا، پھر سٹا کھیل کے کھلاڑیوں کے نام ہے. یہ عجیب تماشا ہے. اور بڑے بڑے میگا چودھری نثار صاحب کو میں نے کل بھی کہا تھا اگلی پریس کانفرنس میں لائن میگا کرپشن کیسز کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے کہ میں نے میری ایف آئی نے پکڑ لی ہے، نہیں پکڑ سکتے کیونکہ تام جھام. اور آپ ایک دیکھیں، ایک موقع کراچی آپریشن کا ایسا آیا تھا کہ میں خود اسے کہہ رہا تھا کہ ڈی جی رینجر سے میں نے خود اپنے لائیو شوز میں کہا تھا کہ ڈی جی رینجر کو ریزائن کر دینا چاہیے اگر وہ ان لوگوں کو نہیں پکڑ پا رہے. اور چودھری نثار صاحب کی چودھری نثار صاحب انتہائی قابل احترام ہے، لیکن چودھری نثار صاحب کی موسیقی زبان سے بات اچھی لگتی ہے کہ میں کرپشن کے خلاف میں نے 6 کھلاڑیوں کا نام ڈال دیا کرکٹ بورڈ کے ساتھ. کیا کیسی بات چودھری نثار صاحب کر رہے ہیں؟ 10 ارب ڈالر جا رہا ہے پاکستان سے باہر، آف شور کمپنیاں پکڑی گئی ہیں. کرپشن پورے ملک کے اندر، سندھ کے اندر. ذرا سا چودھری نثار صاحب ملتے ہیں، ادھر زرداری صاحب آگے سے ان کو ایک آواز لگاتے ہیں اور چودھری نثار صاحب اور پھر ان کا ہلکا سے ذکر چھڑ کے نکل گیا. اور پھر حامد سعید کاظمی، دیکھیں حامد سعید کاظمی صاحب کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ان کے ساتھ، کیا ماجرا ہوا ہے. یہ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے 2 وزیروں میں چل رہا تھا آپس میں. اعظم صاحب صاحب نے اٹھایا تھا، اس وزیر تھے وہ، انہوں نے مسئلہ اٹھایا تھا، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں تھے. ان کا اور حامد سعید کاظمی صاحب کا جھگڑا تھا. انہوں نے الزام لگایا، سعودی عرب سے خط آیا، خط کے اوپر سموٹر لے لیا. اور زرداری صاحب نے کل خود کہا کہ میں تھا، پیپلز پارٹی نہیں تھی ساتھ، اور انہوں نے بالکل درست کہا وہی تھے ساتھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حامد سعید کاظمی صاحب کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا، اب انہوں نے کہا کہ لطیف کھوسہ صاحب تھے نا ان کے، اس کی تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ ایان علی کا نام اسے جوڑ دیتے ہیں کہ وہ لطیف کھوسہ صاحب. اور بھائی لطیف کھوسہ صاحب گورنر پنجاب رہے ہیں، اٹارنی جنرل پاکستان کے رہے ہیں. میری یا کسی عام آدمی کی مجال ہے کہ جا کے لطیف کھوسہ صاحب یہاں پہ انصار برنی ہے جو ملک میں مقدمے لڑ رہے ہیں، وہ ان کی فیس ہے. یہ حامد سعید کاظمی صاحب نے تو چلے فیس دے دی ہوگی. اب مجھے یہ بتائے نا، ایان علی کی فیس، وہ کوئی خدمت کر رہے تھے، ایان علی کے وکیل بن کے، وہ خود بتائیں گے، ہمارے بھی دوست ہیں لطیف کھوسہ صاحب. لیکن بات یہ ساری کہ اب اس میں وہ حامد سعید کاظمی صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی تھی؟ نہیں تھی. اور یہ بالکل، یہ دیکھیں زرداری صاحب صاحب کا قتل ہو گیا تو اس وقت نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا گورنر ہاؤس میں. سارے وہاں سے ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینے کا وقت ہو گیا. یہ کبھی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، نام پیش کرتے ہیں، کبھی ساتھ کھڑے نہیں ہوتی قیادت یہ. اور ابھی دیکھیں نا، آج بھی بلاول سامنے نہیں ہے. زرداری صاحب تو بلاول کہاں ہے؟ بلاول کو کبھی وہ ممنون حسین بنا دیتے ہیں، کبھی وہ سامنے لے آتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، کبھی وہ عجیب صورت کنفیوژن ہے. اور میرا خیال ہے کہ کنفیوژن اس وقت تک رہے گا، میاں نواز شریف صاحب بھی کنفیوز رہیں گے، قوم بھی کنفیوز رہے گی، پیپلز پارٹی بھی کنفیوز، سارے ہی لوگ کنفیوز رہیں گے. آدھے تو پہلے سے کنفیوز ہیں، ہم آدھے جو ہیں بچے کو جو وہ اگلے تھوڑے دنوں میں ہو جائیں گے جب تک فیصلہ نہیں آتا پاناما کا. اس لیے میری گزارش ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ خدا کا واسطہ آدھی نا، میں اپنے اوپر رکھ کے بات کروں، آدھے پاگل تو پہلے ہی ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہ مکمل ہو جائیں برائے کرم فیصلہ جلدی سامنے لے آئیں. کلین چٹ دینی تو کٹ دے دیں، کمیشن بنا رہے تو کمیشن بنا دیں، ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. جو کرنا کریں جلدی کریں اس سے پہلے کہ بس آپ بریک لے رہے ہیں. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے پیناما کیس کا فیصلہ آنے تک ملک کی سیاست میں جو بے چینی ہے کیا یہ کم ہو سکتی ہے، اور فیصلہ آنے تک کیا ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا فیصلہ آنے کے بعد کرپشن کے خلاف آل اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین.
جی ڈاکٹر صاحب، آنے والے دنوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد پینما کا فیصلہ آئے گا اور اس کے نتیجے میں سیاسی درجہ حرارت بہت بڑھے گی؟ جی، سیاست ایک تو پینما کا فیصلہ جلد آئے گا، بہت جلد آئے گا، میرے خیال سے اس میں اور تاخیر نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ زیادہ امکانات یہ ہیں کہ اسی مہینے کے آخر تک آ جائے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے نتیجے میں درجہ حرارت نہیں بڑھے گا، ٹیمپریچر نہیں بڑھے گا سیاست کا، اس کے نتیجے میں سیاسی افراتفری بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور کیونکہ یا تو پرائم منسٹر اپنی جگہ رہیں گے اور کمیشن بنے گا، یا پرائم منسٹر کو اپنی جگہ سے ہٹنا پڑے گا اور کمیشن بنے گا۔ کلین چٹ کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور باقی بات یہ کہ پورے سسٹم یقیناً عدالتیں سامنے لے کر آئیں گی، کیونکہ یہ کسی ایک شخص کا، کسی ایک خاندان کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ جو دانیال عزیز صاحب حکومت کہتی ہے کہ ایک خاندان کا ٹرائل ہوا، بات بالکل درست کہتے ہیں، اور وہ جو میڈیا کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو بھی درست کہتے ہیں کہ وہ، لیکن چونکہ پینما کے اندر ایک خاندان کا ذکر ہوا ہے، اگر زیادہ کا ہوتا، زیادہ سیاسی خاندانوں کا ہوتا تو ان کے اوپر بھی سوالات اٹھتے۔ لیکن آنے والے دنوں میں جب یہ کمیشن بنے گا اور تحقیقات شروع ہوں گی تو اس کے ضمن میں باقی لوگ بھی آئیں گے، پیپلز پارٹی کی قیادت بھی آئے گی، باقی لوگ بھی، سارے لوگ، اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو کلین چٹس ملیں گی، اور اگر برا کام کیا ہے تو پھنسیں گے۔ اب یہ ریاست ایسی جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس طرح ہم نے 23 مارچ 1940 میں قرارداد ایک منظور کی تھی اور مسلمان آگے بڑھے تھے کہ ہمیں برابر کے حقوق چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں صحت چاہیے، اور ہم یہ 2 نمبر کے لوگوں کے تحت جو کہ گھوڑوں سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ملک چلا رہے ہیں، ہم ان کے نیچے کام نہیں کریں گے۔ اور وہی وقت دوبارہ آ گئی ہے۔ ابھی جگہ تکمیل پاکستان کو آگے کیسے بڑھانا ہے؟ آپ نے بنا تو لیا آپ نے، اور جہاں جہاں یہ ٹولے آئے، کبھی ہم نے رات مار کے ان کو نکالا، پھر دوبارہ آ گئے، یہ بہروپی آتے جاتے رہتے ہیں۔ جو رہنا ہے قیامت تک وہ پاکستان میں رہنا ہے، سیاسی جماعتوں نے یا انسانوں نے یا حکمرانوں نے نہیں رہنا، پاکستان نے رہنا ہے انشاءاللہ بطور ایک ریاست، اس قوم نے رہنا ہے اور اس قوم نے آگے چلنا ہے۔ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ ہمارے بغیر، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تاریخ میں ہر آدمی، فرعون، نمرود شروع کرتے ہیں، ہمارے بغیر قبیلہ نہیں چلے گا، یہ گروہ نہیں چلے گا، خاندان نہیں چلے گا، ایسے ہی۔ اور ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں ہم کہتے ہیں فلانا آدمی یار اس کی وجہ سے کاروبار چل رہا ہے، لیکن وہ چلا جاتا ہے، کاروبار چلتے رہتے ہیں آگے، دنیا چلتی رہتی ہے آگے، پاکستان آگے بڑھتا رہے گا۔ یہ اس فیصلے کے نتیجے میں سیاسی افراتفری پیدا ہوگی آنے والے دنوں میں۔ اور ڈان لیکس اور یہ پینما کا فیصلہ، یہ 2 چیزیں ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے سامنے کھڑی ہیں، ایسی 2 چیزیں جس میں ظاہر ہے کہ ان کی جانشین مریم نواز صاحبہ سامنے آ رہی ہیں یا ان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس سے کیسے نکلنا ہے، اور زرداری صاحب کیسے ان کو ہیلپ، کیسے ان کی مدد، اتنی مدد تو کر لی زرداری صاحب نے، دیکھیں نا، زرداری صاحب نے اتنی مدد تو کر لی کہ کوئی تحریک بھی نہیں چلا رہے، وہ لاہور میں بھی بیٹھ گئے ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگوں کا نام بھی نہیں لے رہے، مسلم لیگ نون کے وزیروں کو بھی ہدایت دے دی گئی ہے کہ عمران خان کے علاوہ کسی کو گالی نہ دو، میڈیا بھی سارا خرید لیے۔ دیکھیں یہ جو افراتفری مشرق وسطی میں، پاکستان سے باہر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کہاں پر کیا، اور ظاہر ہے کہ جو اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں، سب اس کو آپ دیکھیں اور آپ زمین پہ آ کے دیکھیں، آپ ملیں ان لوگوں سے جو یہاں پر سفر کر رہے ہیں، جو سفر میں انگلش والا سفر کہہ رہا ہوں، جو وہ مصیبتیں بھگت رہے ہیں لوگ، آپ یعنی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کچھ اور آپ کو اخباروں میں اور تھنک ٹینکس میں اور یونیورسٹیز میں اور یہاں جو زمینی حقائق ہیں بالکل مختلف ہیں۔ ان علاقوں میں، شام کے ان علاقوں میں جہاں پر غربت تھی، وہاں سے مزاحمت اور بغاوت شروع ہوئی۔ ان علاقوں میں جہاں پہ حقوق نہیں تھے، دریا کا وہ علاقہ جہاں پر خود بشار الاسد نے اپنا گورنر اپوائنٹ کیا ہوا تھا، وہاں سے بغاوت، یہ گڑبڑ ساری شروع ہوئی، کیونکہ وہ اپنے علاقوں میں، ان علاقوں کے اندر وہاں پر انصاف نہیں تھا، وہاں پر حقوق نہیں تھے۔ داعش وائش سے ساری بات بھی کھو دی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہہ کے کہ اچھا جی ایک چلا گیا تو اس کا آگے دوسرا آ جائے گا، تیسرا آ جائے گا، وہ دور ختم ہو گیا۔ لوگوں کو جب تک آپ گورننس نہیں دیں گے، آپ لوگوں کو پانی نہیں دیں گے، آپ لوگوں کو ملازمتیں نہیں دیں گے، آپ بیچیں گے اساتذہ کی نوکریاں، آپ نے پولیس تباہ کر دی، آپ نے ایف آئی اے کے اندر جو اس کو سیاسی ادارہ بنا دیا، آپ نے نیب کا بیڑا غرق کر دیا۔
جی ڈاکٹر صاحب آپ نے عدالتوں میں پروگرام کا حملے وقت کر ختم دیے. ہو رہا آپ ہے. نے جج، آپ کو کوئی جج پسند آتا ہے، کوئی جج پسند نہیں آتا. یعنی کیوں زرداری صاحب چلیں ٹھیک ہے، افتخار چودھری صاحب کوئی فرشتہ نہیں تھے، ڈوگر فرشتہ تھا. یعنی یہ کہنا کہ ایک سیاسی جج، کون سا سجاد علی شاہ، کسی جج سے کوئی، یہ ان کے اپنے جج ہوں، یہ حکمراں طبقے کے، یہ ان کا جج ہو، یہ ان کا جج ہو، یہ ان کا ایس پی ہو، وہ ان کا ڈی ایس پی ہو، یہ ان کا چیئرمین نیب ہو، اس طرح سے حکومت ہے. 2013 کا الیکشن، آر او الیکشن کس نے کروایا تھا؟ کس جی کا ڈاکٹر صاحب مقبول پروگرام الیکشن کا تھا؟ وقت ختم ہو رہا ہے. وہ پنجاب کو کوس نے نجم سیٹھی کو کس نے بنایا تھا؟ وزیر اعلیٰ، ان دونوں نے مل کے بنایا تھا. جی. تو بات یہ ساری کہ یہ اب میرا خیال ہے ایک تبدیلی کا وقت آ گیا ملک میں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 23 مارچ کو ایک بار پھر سب کو مبارک کو، پاکستان ہم نے بنا لیا تھا. اب ہم نے آگے کیسے لے کے چل رہے ہیں، انشاءاللہ جب تک بدماشیہ سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی. ایسٹ انڈیا کمپنی پہلے بھاگی تھی، آف شور کمپنی اب بھاگیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملک آگے بڑھے گا. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ سب کو یوم پاکستان مبارک. کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ. مہر شیر کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوسرے رشتہ داروں کے لوگوں کا سبق خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.